بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور جو عصا تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دو، جو کچھ انہوں نے جادو کا کھیل کھیلا ہے وہ انہیں نگل جائے گا، جو کچھ انہوں نے بنایا جادوگری کا کھیل تھا، اور جادوگر جہاں بھی جائیں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 69ویں آیت ہے، 69ویں آیت۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب جادوگروں نے اپنا کھیل شروع کیا اور شعبدہ بازی شروع کی تو اپنی لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے زمین پر ڈالی، تو جیسا دکھنے لگا کہ وہ دوڑ رہی ہیں ایک نظر بندی کی وجہ سے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم یقیناً جو ہے کامیاب ہوں گے اور غالب ہوں گے۔ اور پھر حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو عصا، جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس کو زمین پر ڈال دو، اور جیسے ہی تم ڈالو گے ان کا جو جادو کا کھیل ہے وہ سب کا سب تباہ ہو جائے گا اور وہ اس کو نگل لے گا۔ انما صنعوا کید الساحر، اور جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہے یہ جو ہے کرتب تماشے ہیں اور جو ہے جادوگری کے کھیل ہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی جائیں معجزے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ جو نبی جو معجزہ لے کر آئے ہیں اس کے مقابلے میں جادو کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک نظر بندی اور ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے، تو وہ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، بس معجزہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور جو جادوگروں نے جو اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینکی تھی ان سب کو ہضم کر دیا اور ان سب کو کھا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جادوگر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان میں اختلافات ہو رہے تھے کہ یہ جو صاحب تقریر کر رہے ہیں یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہی ہیں جو ایسی زوردار طریقے سے تقریر کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ معجزے کو دیکھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی اور فوراً وہ جو ہے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یعنی یہاں سے جو ہے ایمان لانے کا تذکرہ انہوں نے کر دیا، اور علل اعلان دربار میں جو ہے سجدے میں جا کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، اور فرعون کا انکار کیا۔ تو یہاں پر جو ہے رک کر یہ بات بتانی ضروری ہے، اس کی تشریح کرنی ضروری ہے کہ یہاں پر جو سحر اور جادو کے متعلق جو بات ہو رہی ہے تو آخر جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو کا وجود ہے؟ اور پھر جادو کا وجود ہے تو جادو کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ جادو کرنے کے لیے کن ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے؟ جادو کو جو ہے کرنے کے لیے جنات کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بات جو ہے معلوم ہے۔ تو اس میں بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دکھ نہیں رہا ہے کوئی چیز اس لیے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقیدے میں جو ہے گڑبڑ پیدا ہو جا رہی ہے، عقیدے میں فساد ہو جا رہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، کچھ بھی اگر ہو جائے تو بس ان کو شک و شبہ جادو ہی پر آتا ہے، یعنی تھوڑی سی اگر بیماری آ جائے یا کچھ اور تکلیف پریشانی ہو جائے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ تو اگر صحیح بات معلوم ہو جائے تو جو ہے یہ عقیدہ درست ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو، عقیدے میں فساد نہ ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں پر اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو یہ بات تشنہ رہ جائے گی، جادو کی بات اور جادو کی حقیقت۔ اور پھر جادو کی حقیقت سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ جادو جنات کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، شیاطین کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے۔ تو شیاطین اور جنات کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسا کہ دیگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات پارہ 27 میں، یعنی ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم کہا۔ یہ سورہ ہجر پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی پیدائش کے تعلق سے کہا کہ جن کے خالق بھی ہم ہیں، والجان خلقناہ، اور اس کو ہم نے پیدا کیا اس سے قبل مطلب یہ
کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور کس چیز سے ہوئی؟ مادہ کیا تھا؟ آگ تھا، آگ جو ہے آگ کی لو سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جنات بھی جو ہے ایک مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، جن کہتے ہی اسے جو نظر نہیں آتا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ 9 میں، پارہ 8 میں یہ بات کہی، یعنی یہ کہ وہ جو ہے ایسا ہے، وہ اور ان کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ جو ہے دکھتے نہیں ہیں عام طور پر، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو وہ نظر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں دکھنے والی مخلوق ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں 3 زبردست قابل ذکر جو مخلوقات ہیں، وہ ملائکہ ہیں ایک، اور دوسرے جو ہیں انسان ہیں، تیسرے جو ہے جنات ہیں۔ یہ 3 مخلوقات ہیں۔ سب سے پہلی مخلوقات ملائکہ، فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور ان میں جو ہے خیر ہی خیر رکھا، شر کا پہلو ان میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں یہ بات آئی۔ اور دوسری مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں پہلوؤں سے جو ہے اس کو رکھا ہے، دونوں مادے اس میں رکھ دیے ہیں۔ خیر کا پہلو زیادہ ہے اور شر کا پہلو کم ہے انسان کو، اور اس کو جو ہے مٹی سے بنایا۔ اور پھر تیسری مخلوق جو ہے وہ جنات کی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لو سے پیدا کیا، جب بھی آپ کے سامنے بات سامنے آئی کہ آگ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور اس میں شر کا پہلو زیادہ ہے اور خیر کا پہلو کم ہے، اس لیے زیادہ شریر جن ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس میں جو ہے گرمی ہوتی ہے ان کے مزاج میں، اور یہ ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے صفات اور ان کے طور طریقے بالکل الگ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے حد قوت عطا فرمائی ہے اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور کئی ایک چیزیں ان کو ایسی عطا فرمائی ہے جو انسان کو نہیں ہیں عطا کی گئی، جیسا کہ ان کو جو ہے وہ آسمانوں تک جا سکتے ہیں۔ پہلے آسمان تک ان کی رسائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ممکن کر دی، وہ اڑ کر آسمان تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہزاروں میل کا سفر وہ جو ہے یعنی لمحوں میں طے کر لیتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن انسان تو جو ہے 1-2 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ تو ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو شکلیں بدلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ یہ مختلف قسم کی جو ہے اجنہ ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی اختیار دے کر رکھے ہیں، جیسا کبھی کتے کی شکل میں، کبھی گدھے کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر رکھا ہے۔ اور پھر ان کی عمریں بڑی ہی طویل ہوتی ہیں، انہیں سووں سے ہزاروں سے سال کے بھی ہو جاتے ہیں بعض وقت، انسان ایسے نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ہے مختلف باتیں ہیں، مختلف صفتیں ہیں، ان کی مختلف طاقتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جب جادو کی بات جب آئے گی، وضاحت کریں گے، تو اس میں یہ چیزیں کام آئیں گی کہ ان کی یہ جو صفتیں تھیں اور ان کی یہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھی تھی، اس کی وجہ سے یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کی جو ہے طاقت اور قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ نمل پارہ 19 میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ جب ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ بہت بڑا تخت تھا، اور وہ اس کی جو ہے لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 40 ہاتھ تھی، اور اس کی جو ہے ہائٹ جو تھی، اونچائی، وہ 30 ہاتھ کی تھی، اور اس میں زمرد اور یاقوت اور موتی اور جو ہے دوسرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا تخت جس میں ہزاروں لوگ بیٹھ سکتے تھے، تو اس کو جو ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا کہ تم مسلمان بن کر، تم فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر ہمارے پاس چلی آؤ، تو وہ آ رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے دربار میں یہ پوچھا لوگوں سے، درباریوں سے، قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یعنی اپنے درباریوں سے جو ہے یہ پوچھا کہ تم جو ہے اس کا تخت کیسے لا سکتے ہو، کہ اس کے آنے سے پہلے تم اس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دینا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ یہ سورہ نمل پارہ 19 میں یہ بات آئی ہے، یعنی وہ ہزاروں میل دور تھا وہ مقام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام سے، یعنی سبا کا جو مقام تھا، ملکہ سبا کا، وہ ہزاروں میل دور تھا۔ وہ آ رہی تھی، راستے میں تھی، پتہ چلا تھا قاصدوں کے ذریعے سے، تو سلیمان علیہ السلام اسے دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس جو کارندے تھے، جنات اور دوسرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شاندار سلطنت عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے
को चकाचौंध करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि तुम उसका तख्त कब हाजिर कर सकती हो मेरे सामने। मैंने अपने दरबारियों से पूछा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। उसमें से जो है इफ़रीत का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया, एक ख़वी हैकल जिन। कुरान में जो है जिनका लफ्ज़ भी आया है और जो है शैतान का लफ्ज़ भी आया है, इब्लीस का भी आया है और इफ़रीत का भी आया है। इफ़रीत सूरह नमल में यहाँ पर आया है, बड़ा जिन, ख़वी हैकल जिन। वो कहने लगा कि मैं जो है वो तख्त को हाजिर कर सकता हूँ और आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले उसको मैं आपके सामने ला कर रख दे सकता हूँ, ये कहा। और ये कहा कि वह इन्नी अलैहि लख़विय्युन अमीन, और मैं इस पर जो है मैंने बड़ा ख़वी हूँ और बड़ा तवाना हूँ और मजबूत हूँ और अमानतदार भी हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा तख्त और इतने जो है वज़नी तख्त, उसको हज़ारों मील दूर से जो है एक जिन लाने पर क़ादिर है, क़ुदरत है उसको, और ये दावा कर रहा है कि मैं आपकी ये मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले उसको लाकर हाजिर कर दूंगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जिनों को अल्लाह ताला ने कैसी क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई है और कैसे जो है वो हज़ारों मील का फ़ासला जो है सेकंडों में और मिनटों में तय कर लेती हैं और इधर से इधर सफ़र करते हैं। तो ये बात जो है जिन्नों के ताल्लुक़ से आई है। और कुरान में जो है दीगर मुक़ामात पर भी अल्लाह ताला ने जिन्नात के ताल्लुक़ से बात कही है। सूरह अहक़ाफ़ पारा 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा ख़ुज़िया वल्लू इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। ये जो है उस वक्त का वाक़या था जब वादी नखला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और जो है कुछ सहाबा भी उसमें शरीक थे। उस वक्त जिनों की एक जमात को अल्लाह ताला ने फेर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। उसमें यही फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि हमने एक जिनों की एक जमात को आपके पास लाए और फिर उन्होंने कुरान सुना और कुरान सुनते हुए उन्होंने कहा कि क़ालू अंसितू, खामोश रहो, और खामोश रहकर उन्होंने कुरान को सुना। और फिर आपके कुरान की ख़त्म करने के बाद वो जो है अपनी कौम में वापस गए, लोगों को डराने के लिए अल्लाह से कि ये देखो ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह के नबी है। तो ये कहकर उन्होंने अपनी कौम को डराया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं। और फिर सूरह जिन में उसका जो है तफसील के साथ तज़किरा आया है पारा 29 में। उसमें अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि आपके पीछे जिन भी नमाज़ पढ़े। ये एक जिन की एक जमात आई थी जिन्नात की और उन्होंने नमाज़ पढ़ी जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं था कि जिन्नात भी आए हैं और जो है आपके पीछे नमाज अदा किए हैं। इससे जो है इल्म गैब की नफ़ी होती है कि सिवाय अल्लाह ताला के अल्लामुल ग़ुयूब और कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब तक कि बज़रिए वही नहीं बताया गया कि जिन्नात आपके पीछे आकर नमाज़ पढ़े हैं, आपको पता नहीं चला था। तो ये बात जो है सूरह अहक़ाफ़ में आई है। सूरह जिन में जो है जिन्नात के ताल्लुक़ से जिन्नात खुद अपनी बात जो कहते हैं उनके क़ौल को अल्लाह ताला ने नक़ल किया है। वो कहा कि इन्ना मिन्नस सालिहून व मिन्ना दूना ज़ालिक कुन्ना तराइक़ा क़िददा। हम में जो है सालिह भी हैं, अच्छे नेक भी हैं और उसके बरअक्स भी कुछ हैं, यानी बदबख्त भी हैं, सालिह भी हैं और बदबख्त भी हैं और हम बहुत से हिस्सों में बटे हुए हैं। और फिर एक आयत में उन्होंने खुद जो है कहा, उनका क़ौल अल्लाह ताला नक़ल फरमा रहे हैं, इन्ना मिनल मुस्लिमून व मिनल क़ासितून, यानी हम में मुसलमान भी हैं, फरमाबरदार और इताअत गुज़ार भी हैं अल्लाह की, और जो है बेइंसाफ़ भी हैं। तो इस तरीक़े से जिन्नात भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसा कि इंसान होते हैं, मुसलमान भी है उसमें, काफिर है, यहूदी है, मुशरिक है और जो है बदबख्त बहुत से हैं उसमें अच्छे जिन भी होते हैं, जो मोमिन जिन हैं, जो नेक हैं वो भी होते हैं और शरीर भी होते हैं। अबुल जिन जो है वो शैतान को कहा जाता है, इब्लीस उसका नाम है। तो वो जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है असल में जादू में जो है उसकी मदद ली जाती है और उसके ज़रिए से जो है जादू कराया जाता है, अबुल जिन। और उसका तज़किरा भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फस्जदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन। कहा सूरह बनी इसराइल पारा 15 में अल्लाह ताला ने कहा कि जब कहा गया उसने कि सजदा करो फरिश्तों से कि जो है आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जो है जिनों में से था। यानी अल्लाह ताला खुद ये बयान फरमा रहे हैं कि इब्लीस जो है जिनों में से था। तो उसका तज़किरा अल्लाह ताला तफसील के साथ सूरह जिन में जो है किए हैं। और यहाँ पर ये बात बताना मकसूद है कि जिन्नात जो है अल्लाह ताला की एक मखलूक है और वो मखलूक को जो है जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो शरीर जिन है, जो अच्छे और नेक जिन है, वो इसमें नहीं आते। उनका ठिकाना तो जो है मस्जिदें होती हैं और जो है ऊँचे ऊँचे मकामात होते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फ़रमाए थे एक मौके पर। और जो है जो बद और शरीर होते हैं वो कब्रस्तानों में रहते हैं और जो है वादियों में रहते हैं, जंगलों और बियाबानों में रहते हैं,
اور جو ہے جو غیر آباد علاقے ہیں اس میں رہتے ہیں، اور جو اچھے اور نیک ہوتے ہیں، جو اچھی جگہوں پر رہتے ہیں، پاک و صاف جگہوں پر رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، اس کا بھی ان کے شوق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اجنہ کی بات آ رہی تھی، اور جنات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اس میں سے جو شریر ہیں اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیطان اس کی اولاد جو ہے وہ جو ہے انسانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہا اللہ تعالیٰ نے، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا کہا، شیطان دشمن ہے تمہارا اور تم اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ اور ان کا گروہ تمہیں جو ہے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج جنات کی بات ہوئی، انشاءاللہ کل جو ہے جادو پر جو ہے جادو کی حقیقت کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر یہ بات نہیں ہوگی تو بات تش نہ رہ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد